बेर हालात है। ये रमज़ान जिस हालत में गुजर गए, ये बम धमाके वगैरह, ये बदअमनी वगैरह, ये सारे दहशतगर्दी, ये हुकूमत के जो रवैया था आवाम के साथ और उनके गिरफ्तारियाँ थे, तो इस पे हमारे मशवरा हो गया कि हम फौरन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा फैसला हुआ। लेकिन इत्तेफाकन रात जब सना बलोच साहब आए और फिर हमने इसके बाद इस पर मशवरा कर दिया कि हमारा मकसद तो यही है कि बलूचिस्तान के सुलगते हुए हालात पे और इनके मसाइल पे हम एक इत्तेफाक और एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन जब इनके बाज़ाबिता दावतनामा आ गया तो हमने अपना वो इरादा छोड़ दिया और हमारे जमात ने फैसला कर लिया कि हम सरदार अख्तर जान साहब जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो हम वही जाएंगे और हमारे मकसद इनसे पूरा हो जाते हैं। और फिर इसके बाद ये तमाम तसलसल जो धरने का चल रहा था, या हमारे जो मसाइल है एजेंडे में जो सना बलोच साहब ने जिक्र कर दिया, तफसीली एजेंडा पेश कर दिया, और मैं भी इन हालात के हवाले से, क्योंकि 30-35 साल पहले जब सरदार अख्तर जान हमारे अपोजिशन लीडर था और हमारे मौलाना बारी साहब नायब अपोजिशन लीडर थे, और मैं इनके साथ एक रुकन असम्बली और हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब, हम ये 4 बंदे अपोजिशन के थे। फिर मैं सरदार अख्तर जान के काबिने में मिनिस्टर था, और सबसे प्यारा मिनिस्टर हमारे साथी मुझे कहते थे, मौलाना मिर्ज़मान साहब अल्लाह बख्शे, कि पार्लिमानी लीडर मैं हूँ और सरदार अख्तर जान आपको इतनी अहमियत और इतने वो करते मजाकन वो गपशप लगा रहा था। और फिर मुसलसल इन असम्बली और पार्लिमान में, लेकिन इन तमाम हालात में हम एक दूसरों के मालूम है कि बलूचिस्तान के जदोजहद का कितनी तवील तारीख़ है, कितने मसाइल हैं। और आज जो इधर सना बलोच साहब ने रिकॉर्डिंग का जिक्र कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि रिकॉर्डिंग का तो ये जंग 93 से जब रिकॉर्डिंग का मायदा हुआ तो तमाम सियासी जमातों का यही मौक़िफ़ था कि ये ज़ालिमाना मुआहदा है। लेकिन मौके की तलाश में हम थे, क्योंकि हम असम्बलियों के और असम्बलियों के अंदर हम चाह रहे थे कि हम इसको किस तरह रोक सकते हैं। जब 18वें तरमीम आया और 18वें तरमीम के फौरन आने के बाद जमात उलमा इस्लाम और नवाब असलम के हुकूमत थे, तो हमने वहाँ जा कर के नवाब असलम साहब को कहा कि अब एक मौका आया कि हम कंपनी के माइनिंग लाइसेंस अगर हम रोक दें तो फिर इस मायदे को हम सबूताश या उनको टेबल पे ला सकते हैं, ताकि हमारे साथ हमारे बलूचिस्तान के आवाम और उनके हुकूक के मुताबिक हमारे साथ मुआहदा कर लें। और नवाब साहब ने हमारे साथ दे दिया और हमने ये काम शुरू कर दिया। जब माइनिंग लाइसेंस रुक गया तो फिर इसके बाद तफसीलात अगर मैं जाऊंगा तो 10 दिन नहीं, लेकिन इसके बाद जो हालात पैदा हो गए, मुझे खुद नवाब साहब ने कहा कि ये रेलवे फाटक का जो धमाका हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे जो सारे मालूमात हुई यही रिकॉर्डिंग के हवाले से कि हमने जब ये टटियांग कंपनी का हमने माइनिंग लाइसेंस रोक दिया। लेकिन इसके बाद जितनी पेशकशी हुई वो तो सब हमने कई मीटिंगों में हमने बताया है। हमें कनाडा में भी बुलाया, हमें ऑस्ट्रेलिया में भी और लंदन, इन 3 कंट्रीज़ का हमारे सामने, और उन्होंने कह दिया कि आ जाए और इधर मामला तय कर लेते, यानी इसके जो पेशकश थे अदर पाकिस्तान में अगर आप लोग हासिल नहीं कर सकते। जमात उलमा इस्लाम ने सूबाई मजलिस असम्बली में फैसला कर लिया कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, ये बलूचिस्तान का ख़जाना है और बलूचिस्तान के टेबल पे कंपनी जो भी कंपनी आएंगे तो ये इधर हल करना होगा और हम कहीं भी नहीं जाएंगे।
لہٰذا اس کے بعد تو وہاں سپریم کورٹ میں کمپنی والوں نے کیس کیے ہیں اور بلوچستان حکومت جو نواب اسلم رسانی کی حکومت دے تو ہم نے کیس لڑا اور کیس بلوچستان نے جیت گیا. لیکن اس کے بعد زرداری صاحب جیسے کہ آج ان کے طریقہ کار ہے وہاں جا کر کے مولانا کے پاس اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے وزیر اعلیٰ ہے, میں اپنے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے جماعت کو سنبھالے اور ان کو کہہ دے کہ تو اب تو ہماری اتحادی ہے. جب یہاں آئے تو حضرت شرانی صاحب کے سربراہی میں میٹنگ ہو گئی اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ نواب اسلم رسانی کی حکومت جب ختم ہوتے ہیں تو اس کے بنیاد پہ کیونکہ انہوں نے ریکارڈنگ کے معاملے پہ جب سٹینڈ لے لیا اور جمعیت علماء اسلام کے کہنے پہ انہوں نے لے لیا, اب یہ ہمیں زیب نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کے اور جو اس پہ عدم اعتماد آ جاتے ہیں. تو پھر ہم نے قائد محترم کو سارے تفصیل ان کے سامنے رکھ دیا. جب ہم نے اپنے امیر مرکزیہ کے سامنے تفصیل رکھ دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے, اگر اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس معاملے پہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس وقت تک نواب اسلم کے ساتھ رہے جب تک نواب اسلم کی حکومت ہو اور وہ زندہ ہے. اسلام کے ایک میڈ پارلیمانی گروپ اور جماعت کے قائدین کا لایا حضرت حیدری صاحب کے سربراہی میں, اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ سردار صاحب ہم نے تمام دروازے کٹکائے اور ہر در پہ ہم گئے اور ہم یہ چاہ رہا تھا کہ مائے رنگ رہا ہو جائے, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تمام خواتین رہا ہو جائے. جب ہم نے مطالبہ وہاں آپ ادھر بیٹھنے سے مطالبہ کر رہا تھا, ہم وہاں جا کر کے ان کے ایوانوں میں بات کرتے تھے, لیکن وہ بالکل ہمیں یہ جواب مل رہا تھا کہ ہمارے اختیار نہیں ہے. لیکن جن کے پاس اختیار تھا انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیں, ہم وہاں جانے کے لیے پھر تیار نہیں تھے. پھر اس کے بعد جب درمیانی راستہ تجویز ہم نے دے دیا کہ اگر مارنگ صاحبہ یا ان کے دوسرے ساتھی خواتین ان کو نظر بند کیا جائے, ہاؤس اریسٹ کیا جائے, لیکن وہاں سے مشورہ کرتے کرتے حتیٰ کہ وہاں امیر مرکزیہ اور قائد جماعت حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے وہاں بڑے بادشاہوں سے اور ان سے بات کی کہ بھائی یہ درمیانی راستہ یہ تو بہت آسان راستہ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ مشورہ ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. پھر اس کے بعد دوبارہ ہم ادریس صاحب کے سربراہی میں وزیر اعلیٰ کے پاس گیا, اسی طرح سردار اسرار اللہ زہری صاحب, اسی طرح نواب سردار کمال خان بنگلزئی صاحب, اسی طرح تمام سیاسی جماعتوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے سطح پہ جدوجہد کی, وہاں کوشش کی کہ کوئی اس طرح طریقہ ہو کہ درمیانی راستہ نکل جائے. لیکن جب نہیں نکلا تو پھر ہم نے میل بنا کر کے اپنے سردار صاحب کے پاس آئے اور ہم نے کہا کہ سردار صاحب ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے تو ہم یہ جرت نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس آ جائے کہ آپ دھرنے سے اٹھ جائے, کیونکہ جب دھرنا جب شروع کرتے ہیں تو پھر سیاسی میں بھی سیاسی کارکن, آپ بھی سیاسی کارکن. لیکن یہ اتنی ظالم لوگ ہیں اور یہ اتنے ظالم ہیں آخر حد تک جائے گی, اور یہ نہ آپ کو گرفتار ہے, یہ گرفتاری کی عزت بھی آپ کو نہیں دینا چاہتے, آپ کو یہ مارنگ وغیرہ قیدوں کی رہائی کا عزت بھی نہیں دینا چاہتے, یہ آپ کو درمیانی راستہ بھی نہیں دینا چاہتے. لہٰذا اب ہمارے اور آپ کا مشکل ایک ہے, ہم بھی اسی طرح مشکلات ہمارے اوپر بھی آئے ہیں. ہم نے 15 دن کو دھرنا دے دیا اسلام آباد میں 16 دن میں, لیکن پھر جب شودر شجاعت پرویز الہی پتہ نہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی یا نہیں کی تھی, ہمیں تو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے, اور الیکشن کے وعدہ انہوں نے کر دیا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے بعد. ہم نے ان کو کہہ دیا کہ اس کے بعد ہم بیٹھ گئے, اور اسی بات کو ہم اپنے پردہ بنا کر کے کارکنوں کو, عوام کو اور ان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم نے دھرنا ختم کر دیا. ہم آئے اور سارے لوگ خوش بھی تھے اور کسی نے بھی نہیں کہا, سب پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ تم نے اپنے قربانی اور جدوجہد کی, لیکن اس کے بعد جب نہیں کرتے تو آخر تک تو کب تک رہیں گے. ہم نے ان کارکنوں, ان لوگوں, ان عوام پہ بھی تو رحم کر دیا, ورنہ جب ہم دھرنا ختم کر رہا تھا تو وہاں سے آوازیں آ رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں ہم ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک,
لیکن قائد نے جرات کر کے اور اعلان کر دیا کہ بس میں نے اعلان کر دیا، میں سلام کرتا ہوں تیری جرات کو اور تیرے قربانیوں کو، اور جاؤ اپنے اپنے گھروں میں۔ آپ لوگوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، لہٰذا اس کے بعد ہم جدوجہد تو جاری رکھیں گے لیکن طریقہ کار تبدیل کریں گے۔ لہٰذا ہم نے سردار صاحب سے ہی گزارش کی۔ اب یہ گزارش میں دوبارہ سردار صاحب سے، اور سردار صاحب نے تو کہہ دے کہ ہم جواب دیں گے تو ہمیں جواب تو ملا نہیں، لیکن اب میں تمام ان ساتھیوں سے اور تمام جو آئے ہوئے ساتھی ہیں ان سے ایک قرارداد منظور کرانا چاہتا ہوں۔ تو آپ لوگ میرے اور یا اسرار اللہ زہری صاحب کا یا جو بھی ساتھیوں نے یہ بات پیش کی ہے، تو آپ لوگ اگر اس بات کی حمایت کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں پہ اور ان پہ رحم کرتے ہیں، تو اگر آپ اس کے حمایت کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیں، کوئی ہاتھ اس کے اٹھائے، سب اس کے یہ ہاتھ، سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا قرارداد میں پیش کروں گا، ہم ابھی ادھر جو آج یہ آل پارٹیز کانفرنس ہم ختم کرتے ہیں، تو ختم کرنے کے بعد اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم گھروں میں جائیں، تو پھر جب ہم وہاں جا کر کے اپنے بیویاں ہمیں کیا کہتے ہیں کہ سردار صاحب تم لوگوں نے وہاں چھوڑ دیا اور آپ لوگ گھر میں آئے پورا دن وہاں گزار دیا، تو شرم کی وجہ سے تو ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ لہٰذا ہم جب تک سردار صاحب ہم نے اپنے ساتھ نہیں اٹھایا ہے تو ہم ادھر رہیں گے، اور اگر سردار صاحب ابھی 1 گھنٹے میں فیصلہ کرتے، 1 دن میں فیصلہ کرتے، جتنی بھی فیصلہ کرتے، جب تک سردار صاحب یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ہمارے ساتھ اور ہماری یہ بات نہ مانے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو آپ لوگ اس بات کی حمایت کرتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔